بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. رواهما ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان وروى أحمد والأخيرة. باب الربا کی یہ تیسری فصل ہے جس میں پہلی دونوں حدیثیں ہو چکی ہیں. یہ تیسری اور چوتھی حدیث باقی رہ گئی ہے. تیسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الربا 70 جزءا، سود کے 70 حصے ہیں. جزءا حصے، درجے. الربا سود کے 70 درجے ہیں. یعنی جب سود ثابت ہو جائے کہ فلاں چیز سود ہے، جیسے ہم نے گیہوں دیا 10 کلو اور آپ سے 12 کلو گیہوں لیا، تو یہ جو 2 کلو ہے یہ سود ہے. تو اس سود کو جو ثابت کر دیا یہ سود ہے، تو اس کے 70 درجے مانیے گناہ کی. اس گناہ کے 70 درجے کیجئے. تو کہہ رہے ہیں ہر درجہ کیا ہے؟ خطرناک ہے. لیکن حدیث شریف میں بتا رہے ہیں کہ ایسرھا، اس میں سب سے ہلکے گناہ کا درجہ یہ ہے ان ينكح الرجل امه، کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، اپنی ماں سے صحبت کرے، اپنی ماں سے زنا کرے. ينكح، تو یہ پورا کا پورا گناہ ہے. لیکن اس گناہ میں اس سے بڑا بھی سب گناہ ہے، لیکن اس کے درجے، گناہ کے درجے ایسے فرض کرے، اس میں سے سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. تو یہ اتنی سخت قسم کی وعید ہے سود کے بارے میں جو گناہ کبیرہ ہے. اور ایسا کیوں؟ زنا بھی تو بہت خطرناک ہے، سود اس سے زیادہ خطرناک ہے. اس کا ایسر درجہ، آسان درجہ کیا ہے؟ آسان درجہ ہے ماں سے زنا کرنے کے برابر. بقیہ اس کے بعد والے جو اصعب ہیں، مشکل ہیں، اور بھی اہم درجے ہیں، وہ تو اس سے بڑا بڑا گناہ ہے. تو ایسا کیوں؟ تو اس کا شارحین نے جواب دیا ہے کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے تو زنا کو گناہ سمجھتے ہوئے، خراب سمجھتے ہوئے، نفرت کی چیز سمجھتے ہوئے کرتا ہے. اور جو ہے ایک آدمی سود لیتا ہے تو سود لیتے لیتے کیا ہے، اس کے عمل کے ساتھ ساتھ اس کے عقیدے کو بھی خراب کر دیتا ہے. عمل تو کر رہا ہے لیکن جائز سمجھنے لگتا ہے، شکلیں ڈھونڈنے لگتا ہے، نہیں یہ جائز ہی ہوگا. تو زنا میں عمل خراب کرتا ہے لیکن عقیدہ اس کی حرمت کا محفوظ رہتا ہے. ہر دین کے کام میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، عقیدہ اور عمل. نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز اللہ نے فرض کیا، یہ عقیدہ ہوا، پڑھ کے دکھا دیا، عمل ہو گیا. تو ہر دین کے کام میں کوئی چیز، شراب حرام ہے تو حرام کو سمجھنا، اس کے بعد اس سے بچنا، یہ 2 چیزیں رہتی ہیں. تو زنا میں پوری دنیا میں اس کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو عمل بھی اس کا خراب ہے، خراب سمجھ رہا ہے، خراب کر رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. تو خراب کرنا تو ہوا، وہ گناہ ہوا، لیکن عقیدہ وہاں محفوظ ہے، اس عقیدے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا. اور یہاں جو سود لے رہا ہے، سود لینے کا عمل یہ تو خراب ہے ہی، لیکن دھیرے دھیرے اس کے عقیدے میں فرق آ جاتا ہے کہ اس کو جائز سمجھنے لگتا ہے. تو اس کو جائز سمجھنے میں اب عقیدہ بھی محفوظ نہیں رہا. تو ایک گناہ تو ہوا کہ سود لے رہا تھا، دوسرے کہ اس کا عقیدہ جو تھا وہ بھی محفوظ نہیں رہا، تو گناہ بڑھ گیا. اس وجہ سے کہا ایسرھا ان ينكح الرجل امه، اس کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. اس حدیث شریف میں سود کی قباحت آئی. اگلی حدیث ہے وعن ابن مسعود قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الربا وان کثر،
کہ سود اگرچہ اس کا رواج خوب ہو جائے، ان الربا وان کثر، سود اگرچہ کثیر تعداد میں لوگ لینے لگیں، فإن عاقبته تصير إلى قل، تو اس کا انجام پہنچے گا قلت کی طرف۔ مطلب یہ نہیں ہے، دوسرا مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ان الربا وان کثر، سود اگرچہ زیادہ ہوتا ہے اس کا مال، دیکھنے میں اگرچہ اس کا مال بڑھتا ہوا دکھتا ہے، سود لے رہا آدمی، ادھر دکان لے رہا ہے، ادھر مکان بنا رہا ہے، ادھر جائیداد لے رہا ہے، ادھر زمینیں خرید رہا ہے، الممتلکات، اس کی جائیدادیں بڑھ رہی ہیں۔ لیکن ان الربا وان کثر، سود اگرچہ اس سے مال بڑھتا ہوا دکھے، فإن عاقبته، تو بے شک اس کا انجام جاتا ہے قلت کی طرف۔ قل فی کثری و قلی، مقامات حریری میں پڑھا ہوگا، میرے کم اور زیادہ مال میں، یہ قل آ گیا حدیث شریف میں۔ مقامات حریری بہت شاندار کتاب ہے۔ کیسے شاندار ہے؟ اس طرح شاندار ہے کہ قرآن و حدیث میں جتنی مشکل لغات ہیں، جتنے مشکل الفاظ ہیں، ان کو انہوں نے جمع کر دیا ہے، جمع کر کے یاد کروایا ہے۔ تو جب مشکات میں دورے میں طالب علم پہنچتا ہے تو حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں مشکل، تو اس کو یاد آتا ہے کہ یہ تو مقامات حریری میں گزر چکا ہے۔ جبکہ مقامات حریری مدرسوں میں پہلے 20 مقام پڑھائے جاتے تھے، پھر شارٹ کر کے 10 کیے، پھر اس کے بعد 10 کر کے 5 کیے، اور 5 کے بعد پھر 2 کیے، 2 کے بعد وہ بھی 9 2 11 ہو گئے، ختم ہو گئے۔ مقامات حریری نکال دیا، اور اس کا مقصد، اس کا فائدہ جو ذہن میں تھا اس کو وہ موہ ہو گیا۔ دوسری بات ذہن میں آ گئی کہ اس کی عربی وہ ویسی ہے، چلتی نہیں ہے، اسلوب اچھا نہیں ہے۔ اسلوب تھوڑی مقصد ہے، مقصد اس کا ہے قرآن و حدیث کے مشکل الفاظ کو یاد کرنا۔ ہم کو عالم بننے کا مقصد ہی نہیں یاد رہا، ہم کو عالم بننے کا مقصد یہ سمجھ میں آیا کہ عربی اچھی ہو جائے گی، عربی اچھی ہو جائے گی، سعودی جا کے کمائیں گے، یہ مقصد ہے۔ اکابرین نے بتایا ہے کہ عالم بننے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے۔ جس کو آج بھی پیسہ کمانا مقصد ہو وہ مدرسے سے چلا جائے، پیسے کمانا مقصد نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ بنانا اور صحیح عقیدہ بنانے کے لوگوں کو تبلیغ کرنا، یہ مقصود ہے۔ لہذا فإن عاقبته تصير إلى قل، یہ تو قل کے معنی کم، قلت کے معنی میں، تو بے شک اس کا انجام پہنچتا ہے قلت کی طرف۔ رواہما ابن ماجہ، پہلی حدیث اور یہ حدیث دونوں کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، والبیہقی، اور امام بیہقی نے نقل کیا ہے، فی شعب الایمان، شعب الایمان میں، وروا احمد الاخیر، اور عبداللہ بن مسعود والی حدیث کو امام احمد بن محمد بن حنبل نے فی مسندہ، اپنے مسند میں نقل کیا ہے۔ دونوں حدیثوں سے سود کی قباحت معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کی قباحت ہم سب کے ذہنوں میں، سماج میں، سوسائٹی میں بیٹھا دے۔ اب یہ باب الربا مکمل ہو گیا۔ جو حدیثیں آئی ہیں وہ سب پڑھی جا چکی ہیں۔ اب باب المنہی عنہا من البیوع یہ شروع ہو رہا ہے۔ باب المنہی عنہا من البیوع، ان بیوع کا بیان جن سے روک دیا گیا ہے، ان بیعوں کا بیان، ان خرید و فروخت کے معاملات کا بیان۔ باب الذی کے معنی میں، الف لام الذی کے معنی میں ہے، ان خرید و فروخت کے معاملات کا بیان جن سے شریعت میں روک دیا گیا ہے۔ المنہی عنہ، منہی منہوی تھا اصل میں، مفعول کی وزن پہ تعلیل ہوئی ہے۔ 26 قاعدے علم الصیغہ کے یاد کیجئے۔ منہوی، منہی میں کیا قاعدہ چالو ہے، کون سا قاعدہ ہے، یاد کرنا پڑے گا، تب صحیح تک پہنچ سکیں گے۔ تو ممنوعات بے کا اس میں ذکر کریں گے، مختلف نام آئیں گے، اور ویسے اصول اعتبار سے بے فاسد، بے باطل یہ ہوتی ہے، اور بے صحیح ہوتی ہے، لیکن حدیث شریف میں مختلف نام آ رہے ہیں۔ حدیث شریف پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ یہ معلوم ہے کہ فصل اول میں مشکات شریف کے مصنف وہ حدیثیں ذکر کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی ہوں، متفق علیہ حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں۔
चुनांचे इसमें बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस आ रही है, अन इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से मनकूल है। यहाँ देख लिया आपने, अन इब्न उमर, वाव नहीं आया है क्योंकि माक़ब्ल से जोड़ना नहीं है। अल्फसल के माने जुदा करना, और वाव आकर के जोड़े तो वो जुदा कर रहा है, वो जोड़ रहा, दोनों लड़ रहे हैं। अब कुश्ती हो रही है, उसमें कौन जीतेगा, तो वाव लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाव तो हार जाएगा, ये हर्फ है। और अल-फस्ल ये क्या है, इस्म है, इसमें अपना माना रखता है, वाव के अपने माना होते नहीं है। हर्फ तरफ में वाक़ होता है तो उसको ढकेल देगा, किनारे चला जाएगा, इसीलिए वाव लाए ही नहीं है जोड़ने के लिए, नेज़ा पैदा करने के लिए। अन इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से मनक़ूल है, क़ाला, कहते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, अनिल मुज़ाबनती, बैए मुज़ाबना से। बैए मुज़ाबना, बैए मुज़ाबना क्या चीज़ होती है? बैए मुज़ाबना ये होती है कि अपना बाग है, खजूर के बाग है, और बाग पे खजूरें फली हुई हैं, मौजूद हैं, दरख्तों पे खजूरें मौजूद हैं। यहाँ हमने बाग में देखा कि 100 कुंटल खजूरें होंगी, इधर हमने 100 कुंटल खजूरों का क्या रख दिया, बोरा रख दिया, तौल करके ये रख दिया, और हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे बोरे ले लो और तुम्हारे बाग में जो दरख्तों पर, खजूर के दरख्तों पर खजूर दिख रही है वो मुझे दे देना। तो ये जो है एक मुतय्यन है, बोरे में रखी हुई खजूर, और दूसरे दरख्तों के ऊपर मौजूद है, उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये जो है दे देता हूँ, वो मैं तोड़ करके ले लूँगा। तो जाहिर सी बात तो ही शक्ल होगी। तीसरी भी हो सकती है, लेकिन वही बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम इम्कान है, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो दो पहलू कम या ज़्यादा के हैं, एक पहलू और बहुत यानी 99.9 बहुत ही कम उम्मीद है कि इस तरह हो कि वो बराबर निकले। तो उन्हीं दोनों पॉइंट के ऊपर, दोनों पहलुओं के ऊपर बुनियाद रखी गई है कि ये बय सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, निज़ा है, मुफ़ज़ी निज़ा है, कम या ज़्यादा एक ही शय है जिसमें मुसावात नहीं हो रही है, मिसलम भी मिसलिन नहीं हो रहा है, बल्कि कम या ज़्यादती नुकसान हो जा रहा है एक तरफ। तो इसी तरह की बय को क्या कहते हैं, बय मुज़ाबना। अनिल मुज़ाबनती के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है वो लफ्ज़ क्या है, तारीफ है बय मुज़ाबना की। समरा हाइतिही, कि आदमी बेचे अपने बाग के फल को। हाइत के माने बाग, और फल यहाँ आम है, आगे उसकी तशरीह कर रहे हैं। इन काना नखलन बितमरिन, अगर खजूर के का बाग हो तो बेचे खजूर का फल यानी खजूरें, बितमरिन खजूर के बदले, खजूर को बेच रहा है खजूर के बदले, कैलन माप कर, यानी वही कैल या वजन। तो एक मुतय्यन है, ये मुतय्यन है, ये कैल किया है तो कितने पैमाने हैं, कोई पैमाना नापने रख करके बर्तन जो है नाप दिया, या वजन करके, तो कैलन इसमें कहा, कैल करके। तो एक तरफ कैल करके हमने बोरे एक मिसाल दी ताकि सूरत मसला बैठ जाए जहन में। उधर खजूरें दरख्त के ऊपर हैं। वह इनकाना करमन, और अगर वो अंगूर हो, अंगूर के सब बेल हैं और सब अंगूर पैदा हुआ है, फल उसके हैं, दिख रहे हैं। इधर जो है तौल करके बोरे में या कार्टून आजकल ये रहता है, कैरेट, उसमें रखे हुए हैं अंगूर, तौल करके इतने इतने। तो ये जो है 100 किलो है, उधर जो बाग में, अंगूर के बाग में दिख रहा है उसके एवज में बेच रहे हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा, बैए मुज़ाबना, इसको बैए मुज़ाबना कहेंगे। वह इनका न करमन, और अगर अंगूर हो तो कहाँ हो अंगूर, उसी पर, समर हाइतिही, उसके बाग का समर अंगूर हो। अयबीअहु बिज़बीबिन,
اس کو بیچے اس کو کشمش سے. کشمش کی عربی ہے مشمش اور زبیب, اس سے بیچے. کیلن کیل کر کے بیچے. وَإِن كَانَ أَوْ كَانَ کرمن ہو یا اور دوسری چیز ہو, کوئی بھی چیز ہو وہ کھیت میں ہو, درخت پر ہو, قبضے میں نہ ہو, اور دوسری تول کر کے وزن کر کے رکھی ہو, ایک طرف متعین ایک طرف غیر متعین. اگر اس طرح بیع ہوتی ہے تو اس کا نام ہے بیع المزابنہ. یہ بیع مزابنہ ہے. وعند مسلم, اور امام مسلم کی مسلم صحیح میں ہے, وَإِن كَانَ زَرْعًا, اور اگر وہ کھیتی ہو, پورا جو ہے کھیت کھڑا ہے, کس کا؟ گیہوں کا, اور اس میں ان یبیعہ, کہ اس کو بیچ رہا ہے, بکیل طعام, مکیل کیل کیے ہوئے غلے سے, کیل کیا ہوا غلہ 100 بوری رکھا ہوا ہے, اور کہہ رہا ہے یہ لے لو اور اس میں جو ہے میں مشین سے کٹواتا ہوں, جو بھی ہوگا تو وہ میں لے لوں گا, تو اب کم ہوگا یا زیادہ ہوگا. تو یہ بھی بیع مزابنہ ہے. بیع مزابنہ میں کھیت میں ہو, کھجور کے درخت پہ ہو, انگور کے بیل پہ ہو, جس پہ ہو, سب کو بیع مزابنہ کہیں گے. آگے آئے گی بیع محاقلہ. حقل کھیت میں ہو تو اس کا نام ہو جائے گا, شکل یہی رہے گی تو اس کا نام ہو جائے گا محاقلہ. تو آگے اس کا ذکر آ رہا ہے, لیکن وقت پورا ہو گیا ہے, یعنی جانے کا وقت پورا ہو گیا ہے, تھوڑا سا کم ٹائم ہے. وفی روایت لہما نہا عن ذلک کلہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سے منع فرمایا ہے. متفق علیہ. وفی روایت لہما, اور بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے نہا عن المزابنۃ, مزابنہ سے منع فرمایا ہے. قال, فرمایا ہے والمزابنۃ ان یباع, اور مزابنہ کی تعریف یہ ہے کہ بیچا جائے ما فی رؤوس النخل, ان کھجوروں کو جو کھجور کے درختوں پر ہو, بتمر بکیل مسمن, مسمن پڑھنا چاہیے اس کو, ایسی کھجوروں سے جو متعین کیل کے ساتھ ہو. ان زیادہ فلیہ, اگر زیادہ ہوگی تو میں لے لوں گا. وَإِن نقص, اور اگر کم ہوگی تو میرے اوپر ہے. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 100 کلو ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے اتاریں گے جب, تو اگر کچھ کم ہوئی تو مجھ سے لے لینا, اور زیادہ ہوئی تو دے دینا. اس طرح کا دونوں شکلوں میں بھلے سے یہ کہے, لیکن نزاع کا باعث ہے, مفضی الی النزاع ہے. تو بخاری مسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ یہ بیع مزابنہ کیا ہے؟ حرام ہے, ناجائز ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.